شیخ عباس قمی کے سلسلے سے آپ دیکھیں کہ ان کی جو شرح حال ہے، ان کے ترجمے میں، ان کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ جب انہوں نے مفاتیح کو مدون کیا تو یہ کتاب انہوں نے، جو ان کی شرح حال میں ملتا ہے تذکرہ، 1 سال تک پریس میں روک کے رکھی تھی، 1 سال تک. اور ظاہراً مشہد کے کسی پریس میں انہوں نے دیا تھا سب سے پہلی مرتبہ کہ یہ کتاب میں نے دعاؤں کا مجموعہ تیار کیا ہے. اور بہرحال جو سید ابن طاووس کی شخصیت ہے وہ ایک بلند اور عظیم شخصیت ہے، اس کے مقابل پر شیخ عباس قمی بہرحال نہ وہ فقہ کا وہ مرحلہ ہے، نہ وہ عرفان کا مرحلہ ہے، یہ سب علماء کے بیچ میں واضح ہے. لیکن سید ابن طاووس کی شخصیت اور ان کی جانب سے جو دعائیں ہیں، جو دعاؤں کا ذخیرہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. آج دنیا میں علمی حلقوں کو اگر آپ چھوڑ دیں، عام سطح پر اگر دیکھیں تو جتنا مفاتیح الجنان کو اعتبار حاصل ہے، نہ اقبال الاعمال کو حاصل ہے، نہ ثواب الاعمال کو حاصل ہے، اور دیگر کتابیں. کیوں؟ اب ایک یہ رخ ہے کہ انہوں نے مدون کیا مفاتیح کو اور اس کے بعد پریس میں دے دیا. پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد کچھ سمجھ میں آیا، جیسا کہ شرح حال میں لکھا ہے، یہ گئے اس کے بعد اور کہا کہ مجھے یہ کتاب اپنی واپس چاہیے. کتنا کام تم نے ابھی تک کر لیا ہے اس کا، چاپ کا تقریباً آخری مرحلے میں. کہا نہیں، مجھے واپس دے. اس زمانے میں چاپ کی صنعت آج کی طرح نہیں تھی، کمپیوٹرائز معاملہ نہیں تھا. بہرحال ایک ایک حروف چینی ہوتی تھی، ایک ایک حرف اس کو بنایا جاتا تھا. اور پھر یہ ساری زحمتیں ایک طرف، لوگوں کی لائن لگی ہوتی تھی کس کا نمبر آ رہا ہے، اس کے بعد چاپ خانے بھی کم تھے. اس زمانے میں ہر ایک انسان جو بھی کتاب تدوین کرتا ہے یا لکھتا ہے، اس کے دل میں یہی بات ہوتی ہے کہ جلد از جلد یہ منظر عام پر آئے. تو ان کے ذہن میں بھی نفسیاتی باتیں ہیں، ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو بالکل طبیعی ہیں. ایک کوئی بھی اہل قلم کی شعر لکھے گا تو یہ چاہے گا کہ منظر عام پر آئے. ایک مصرع بھی کہتا ہے تو سوچتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا جائے. ان کے سلسلے سے ملتا ہے کہ کتاب کو واپس لے لیا، اور جب اس کتاب کو واپس لے لیا تو وہ حیران و پریشان ہے کہ بھائی کیا اس میں کچھ غلطیاں رہ گئی ہیں، کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں اس کو لے کے جا رہا ہوں، پھر ان تک پہنچاؤں گا. پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد اسی مفاتیح کے ذخیرے کو دوبارہ سے دیا کہ اب اسے تم چاپ کے لیے دے سکتے ہو، چاپ سے خارج کر سکتے ہو، چھاپ سکتے ہو. اس نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ 1 سال تک کیا آپ کسی تصحیح فرما رہے تھے؟ مدارک کچھ رہ گئے تھے عدیہ کے، کچھ باتیں آپ نے ذکر کی تھی، حوالے جات مآخذ میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ کہا نہیں. تو اب جو انہوں نے جواب دیا ہے کہ میں نے اس لیے یہ مفاتیح کو لیا چونکہ مفاتیح میں نے صبح کی دعا اور شام کی دعا اور تعقیبات نماز اور ساری دعاؤں کو میں نے ہر رخ سے، ہر زاویے سے، جہاں کوئی بھی دعا ملی، دعا کا کوئی بھی پہلو ملا، میں نے اسے جمع کر دیا. پھر میں نے سوچا کہ شیخ عباس قمی، تم نے اتنی ساری دعاؤں کے مجموعے کو جمع تو کر دیا ہے، یہ ساری دعائیں لوگوں تک پہنچ بھی جائیں گی، لیکن عمل کون کرے گا؟ عمل کے اندر کیفیت اس وقت پیدا ہوگی، رجحان اس وقت پیدا ہوگا جب تم نے اس پر عمل کیا. لہذا 1 سال تک میں نے مفاتیح کے اندر جتنی بھی ادعیہ، جتنے بھی اعمال، جتنے بھی اوراد تھے ان پر خود عمل کیا. جب مکمل کر لیا تو اب لا کے تمہیں دیا ہے کہ اس کے اندر اب تاثیر پیدا ہوگی. یہ وہ منزل ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم وہ ہے جو پہلے عمل کرتا ہے پھر اس کے بعد کچھ کہتا ہے. اس کا عمل اس کے قول کی گواہی دیتا ہے. اس کے بعد پھر یہ منزل ہے کہ ایک بزرگ شخصیت ہے جو ان کے سلسلے سے جب آپ دیکھیں گے ترجمہ ان کا اور ان کی زندگی نامے میں بہت دلچسپ پہلو ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بہت ہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عاشق تھے، بہت چاہتے تھے، اور خاص طور پر امام مرزا علیہ السلام سے بہت انسیت تھی. جہاں پہ فاطمہ زہرا سلام علیہا امام مرزا علیہ السلام صلوات بھیجیں بہت انسیت تھی. تو آخر وقت میں جب صاحب فراش تھے تو ان کے ایک قریبی جاننے والے گئے اور کہا کہ میں جا رہا ہوں مشہد مقدس. تو اٹھ نہیں سکتے تھے لیکن کوشش کی کہ اٹھ کے بیٹھیں احترام میں مولا کے. کہا کہ کاش شیخ عباس بھی مشہد ہوتا. تو وہ عارف بھی صاحب نفس تھے،
بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ شیخ عباس یہ سب ہمارے لیے ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم جائیں اور مولا ہمیں قبول کریں، آپ کے لیے کاش کی بات ہی نہیں ہے، آپ تو منزل یقین پر ہیں اور آپ تو ہیں وہاں پر۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا کہ شیخ عباس جو بھی مشہد جاتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک شیخ عباس کو لے کے جاتا ہے، اس کے ساتھ مفاتی ہوتی ہے، جو بھی مشہد جاتا ہے وہ مفاتی کے بغیر نہیں جاتا ہے۔ پہلے بہرحال اس طرح سے نہیں تھا کہ مفاتی اس طرح سے موجود ہم لوگ اپنے ساتھ میں لے کے جایا کرتے تھے، آج بھی ہندوستان سے بڑے بزرگ بوڑھے آتے ہیں تو اپنے ساتھ میں لے کے چلتے ہیں، چاہے وہ توبۃ العوام ہو یا کتابیں ہو جو بھی وہاں پر چلتی ہے۔ تو یہ ایک خاص انداز شیخ عباس قمی کا، اور عمل کے اوپر تاکید، اس عمل نے اس منزل پر پہنچایا کہ تم اگر خشیت پروردگار رکھنے والے ہو تو تم چاہے کتنی ہی گمنامی میں کیوں نہ ہو، تمہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچانا ہمارا کام ہے۔